کہ آخر نبی الوہاب جو ہے ایک چیز ہمیں ملتی ہے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت ناموس پر کٹ مرنے کے لیے تیار ہے۔ بے شک بے شک آج کے اس پرفتن دور کے اندر اگر ہم نے کچھ سمجھنا ہے، دین اسلام امن کا درس دیتا ہے، دین اسلام محبت کا درس دیتا ہے، دین اسلام جذبہ احسار کا درس دیتا ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم اگر اس دور کے اندر بھی جو شان رسالت کے اندر لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت ناموس کے اوپر جو حملہ کرتے ہیں، تو یہی دین اسلام ان کا سر تن سے جدا کرنے کا بھی حکم بے دیتا ہے۔ شک بے شک یہ ہمیں صرف آج کی یہ کوئی تھیوری نہیں ہے، یہ کنسپٹ ہمیں کہاں سے ملتا ہے، یہ بات ہم نے سمجھنی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ایک گستاخ لایا گیا، اس وقت بھی عدالت موجود تھی، جسٹس موجود تھی اور قاضی موجود تھا، لیکن جب اس پر گستاخی ثابت ہوئی اجاز بھائی، تو فوراً انہوں نے تلوار نیام سے نکال کر اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا، سبحان اللہ، اور کہا گستاخی رسول کی ایک ہی سزا ہے، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا۔ اور آج بھی اسلامیہ جمہوریہ پاکستان کے اندر 295 یہ قانون، یہ آرٹیکل موجود ہے کہ جس پر لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی ثابت ہو جائے، اس پر کوئی کورٹ کچہری عدالت وکیل کچھ بھی نہیں ہے، اس کو چوک چورائی میں کھڑا کر اس کو پھانسی دی جائے۔ آج یہود و نصارہ جو کہ اس وقت 295 قانون کے خلاف لگے ہوئے، کہتے ہیں یورپی یونین میں قرارداد بھی پاس ہو چکی ہے، آج امت مسلمہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعلیمات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم نے اپنے آقا و مولا کی عزت ناموس کے لیے اپنی جانیں پیش کرنی ہے اور میدان عمل میں آنا ہے۔ اگر ہمارے پاس نمازیں موجود ہیں، اگر ہمارے پاس عبادات و ریاضات، جتنی بھی ہمارے پاس صدقہ زکوٰۃ، جتنی بھی عبادتیں موجود ہیں، جتنی بھی نیکیاں موجود ہیں، اگر ہم لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت ناموس پر پیرا نہیں دے سکتے تو وہ ہمارے لیے سب کی سب ریگاں چلی جائیں گی۔ کل بروز قیامت ہم نے اپنے آقا و مولا کو کیا منہ دکھائیں گے کہ جب فرانسیسی سفیر ہمارے ملک کے اندر بھی موجود ہے اور فرانس کے اس پریزیڈنٹ، اس گستاخ کتے نے ہمارے لجپال آقا علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی۔ آج ہم اپنے نبی کا کلمہ پڑھنے والے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے، میں یہ سمجھتا ہوں اعجاز بشیر صاحب، ہم پر نماز دن میں 5 مرتبہ فرض ہے، اسی طرح زکوٰۃ ہم پر فرض ہے، اور اسی طرح صاحب استطاعت کے لیے حج 1 مرتبہ فرض ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم میرے مصطفیٰ کریم کی عزت ناموس پر پیرا دینا ہر سانس کے اوپر فرض ہے، بے شک بے شک، ہر سانس کے اوپر فرض ہے۔ ہم کبھی بھی اس کے کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہم کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں، آج لوگ ہم سے بھی یہ سوال کرتے ہیں، او جی ہم عاشق رسول ہیں، گولیاں ہم کھائیں، لاشیں ہم اٹھائیں، تاجدار کائنات کا نعرہ لگانا یہ کوئی دہشت گردی نہیں ہے۔ دین اسلام یہ بڑا پرامن ہے۔ 295 ہمارے لیے ریڈ زون ہے، اس کو کوئی بھی کراس کرنے کی کوشش نہ کرے۔ آج میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ، بڑی رسپانسبلٹی کے ساتھ یہ میسج باور کروانا چاہتا ہوں، جو یہود و نصارہ اس وقت ہمارے جذبات کو، ہمارے احساسات کو چھلنی کرتے ہیں، انہیں پتہ ہے یہ مسلمان کبھی روزی کے لیے نہیں نکلتے، یہ مسلمان کبھی اپنی انا کے لیے نہیں نکلتے، یہ مسلمان کبھی اپنی عزت کے لیے نہیں نکلتے۔ آج پوری دنیا پہ یہ میسج میں چھوڑے جا رہا ہوں۔ اعجاز بشیر صاحب آپ کے اس کے بہت بڑے پلیٹ فارم سے رمضان ٹرانسمیشن میں کہ رمضان میں بول، آج ہمیں حق ہے کہ اللہ نے جس مقام، جس منصب پہ ہمیں بٹھایا ہے کہ ہم بول سکتے ہیں کہ ایک بات میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کرتا ہوں۔ آج دیکھیں، اگر کہتے ہیں جی لجپال قبلہ شاہ جی، آپ کی نظر میں یہ کروں گا، آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ خاموش ہو جائیں، اپنی زبان سے اقرار نہ کریں، یہ ٹیررزم کے زمرے میں آتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں آج اگر کسی شخص کے باپ کا پتلا بنا کر چوک میں لٹکا دیا جائے، اس شخص سے پوچھیں کیا وہ خاموش بیٹھے گا؟ وہ کہے گا تیری جرت کیسی ہوئی کہ تو نے میرے باپ کا پتلا چوک میں لٹکایا ہوا ہے؟ آج اگر کوئی اپنی باپ کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا تو جن کے لیے کائنات بنی ہے تو ان کی شان میں گستاخی ہم کیسے برداشت کریں؟ بالکل برداشت کریں۔ جی جی بالکل جی بالکل اس کو کنٹینیو کرنا انہیں مانا رکھا ہے۔
بے شک میں تھوڑا سا اگر آپ کی اجازت آپ ہی کے پاس جی میں عرض کر رہا ہوں اگر آپ کے باپ کا پتلا بنا کر چوک میں لٹکایا جائے تو ہماری یہ غیرت گوارا نہیں کر سکتی کہ ہم مر مٹنے پہ آ جاتے ہیں کہ جن کے لیے ساری کائنات بنی ہے، جو اپنی امت کے لیے غاروں میں روتے رہے ربی حبلی امتی ربی سلم امتی، جب دنیا میں آئے تب بھی اپنی امت کو یاد کیا، جب دنیا سے ظاہری طور پر رخصت ہونے لگے تب بھی اپنی امت کو یاد کیا۔ آج امت پر بھی یہ فرض ہے کہ ہم یہود و نصارہ کے سامنے سیسا پلائی کی طرح یہ ڈٹ جائیں اور یہ باور کروانا چاہتے ہیں پوری دنیا کو کہ 295 قانون یہ اسلامیہ جمہوریہ پاکستان کے اندر رہے گا اور مردے دم تک ہم اس کا پیرا کریں گے۔ گستاخ رسول جو ہیں یہ سن لیں کہ اگر ایک ممتاز قادری دنیا سے گیا ہے تو لاکھوں ممتاز حسین قادری پیدا ہو گئے، اگر ایک ویل چیئر پہ بیٹھنے والا بابا اگر دنیا سے گیا ہے تو کروڑوں پیدا ہو گئے ہیں کہ مالکوں کو نوکروں کی کبھی کمی نہیں ہے۔ اس لیے ہم یہی اپنی گورنمنٹ سے ہم اپنے پرائم منسٹر صاحب سے بھی یہ عرض کرتے ہیں کہ ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی مبارک زندگی سے بھی ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں لیکن اپنی نبی کی عزت ناموس پر حملہ برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ یہ اسلامیہ جمہوریہ پاکستان کے اندر کو برقرار رہیں۔ یہ یا رسول اللہ کہنے والے یہ بڑے پرامن لوگ ہیں اور انہوں نے ملک بنایا ہے اور انشاءاللہ یہی ملک چلائیں گے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی مبارک زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، ہم بڑے پرامن ہیں، ہم اپنے ملک کے